آج میری خوش قسمتی میں کہوں گا کہ میرے ساتھ پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی فیملی، جس کا ایک بندہ سیاست میں ہے لیکن وہ سب سے بڑی جو ہے وہ میں اس کو سیاسی فیملی اس وجہ سے کہوں گا کہ وہ ایک بندہ اس نظام کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا ناکو چنے چبوا رہا ہے، اور وہ ایک بندہ دنیا کے اندر جو ہے اس کی جو مقبولیت ہے، جو ان کی قبولیت ہے، اس کا کوئی مطلب میل نہیں ہے، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، پاکستان ہو دنیا ہو جہاں پہ بھی ہو۔ میرے ساتھ نورین خانم صاحبہ موجود ہیں، عمران خان کی بہن ہیں۔ آج ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ آپ 15-20 منٹ دیں ہمیں۔ آپا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ تمہیں مبارک ہو یہ چینل۔ ہاں جی اچھا، اب سوالات جو ہے کچھ پرانے ہیں کچھ نئے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ 3 دسمبر اور آج جو ہے وہ 9 فروری ہو چکا ہے، خان صاحب کے ساتھ ایک دفعہ 5 منٹ کی ملاقات ہوئی سلمان صفدر کی، اس کے بعد کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ وہ 5 منٹ کی ملاقات میں بھی خان صاحب نہ ان کو یہ نہیں بتا سکے صحت کے بارے میں، کیونکہ پریشر اتنا ہوتا ہے، پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ہو گئی ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا، جس طرح آپ کو کہتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اب خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ ملاقاتیں بحال ہو جائیں گی، آپ کو لگتا ہے کہ کل جب منگل کا دن ہے تو آپ کی ملاقات جو ہے وہ خان صاحب سے بحال ہو جائے گی؟ کسی بات کا یقین نہیں ہے، انہوں نے ابھی تک جتنی باتیں کی ہیں وہ جھوٹ، آج تک نہیں بتایا۔ ابھی ہم ادھر ادھر سے سن رہے ہیں جی ملاقاتیں بحال، ہمیں تو ان کو سرکاری طور پہ بتانا چاہیے تھا کہ ملاقات بند کیوں کی ہے اور بحال کس نے کرنی ہے۔ تو مجھے تو ان کے، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آج تک کوئی سچ نہیں بولا، انہوں نے یہ غیر قانونی کام کیا، ملاقاتیں بند کرانا ان کا بنتا ہی نہیں تھا۔ یہ کیسے ملاقاتیں بند، اور کون رہا ہے، نہ ہمیں پتہ ہے بند کون کر رہا ہے، اور عمران خان کی ساتھ اندر صحت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نہ وہ کسی نے بتایا۔ تو ابھی یہ سن رہے ہیں کہ ملاقات کروائیں گے، اب دیکھیں کل کیا ہوتا ہے۔ اعتبار نہ ان کا زبان کا اعتبار ہے، نہ ان کی جو باقی یہ کام کرتے کوئی کسی چیز کا ہے۔ انہوں نے اپنی ساری اخلاقی قوت ختم کر دی ہے۔ یہ جو بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں، آپ کو میں یقین سے کہتی ہوں ان سے اس کا حساب لیا جائے گا، ان کے اوپر مقدمے بنیں گے کرنے والوں پہ، اور جو یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں یہ اس کا حساب دیں گے، آپ دیکھنا انشاءاللہ۔ اچھا نورین صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کو جب اڈیالہ سے پیمز لے کے آیا گیا تو جو خان صاحب کی رپورٹ آپ لوگوں کو ملی ہے، پہلے تو چیف جسٹس صاحب رپورٹ نہیں دلوا پا رہے تھے، پھر جو ہے وہ کیونکہ عدالت نے تھوڑا پریشر ڈالا اے ٹی سی نے، تو انہوں نے ایک رپورٹ دی، جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں انہوں نے جا کے اے ٹی سی عدالت میں ایک رپورٹ دی۔ اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ نہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ خان صاحب کو بیماری کیا تھی، نہ یہ بتایا گیا ہے کہ خان صاحب کا بلڈ پریشر کتنا تھا، خان صاحب کا جو باقی معائنہ کیا گیا ہے اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں، بس یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کا مسئلہ تھا، خان صاحب کو پیمز لے کے گئے اور جا کے ان کا آپریشن ہوا ہے، نہ پیمز کے اندر کوئی اسپیشلسٹ ہے آنکھوں کا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کیسی رپورٹ تھی؟ دیکھیں جھوٹی رپورٹ تھی، وہ لگتا ہے کسی سپاہی نے گیٹ کے اوپر لکھی۔ اگر کوئی عقل مند آدمی ڈاکٹر لکھتا تو وہ یہ رپورٹ نہ لکھتا، تو اسے صاف پتہ چل رہا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ نے اپنے کسی اس کو کہا ہوگا جو اسسٹنٹ ہے سیکٹری ہوگا کہ جی رپورٹ لکھ، تو اس نے لکھ دی، کیونکہ سب جھوٹ تھا۔ دیکھیں انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ان کو وہاں لے جا کے، ان کو چاہیے تھا فیملی کو پہلے بلاتے، ان سے کہتے کہ ان کی یہ تکلیف ہے اور کدھر دکھانا ہے۔ باقی آج تک یہ کبھی پیمز گئے کوئی؟ کبھی آپ نے سنا ہے ان میں سے کوئی پیمز گیا؟ کبھی کوئی نہیں گیا۔ رات کے اندھیرے میں لے کر گئے، چھپا کر لے کر گئے، وہاں کیا کیا ابھی کسی کو نہیں پتا۔ یہ تو مجرم لوگ ہیں، کیونکہ جرم کیا انہوں نے، یہ مجرم ہیں۔ اور آپ سوچیں بھی نہ، عمران خان کی آنکھ کو ایک ذرہ برابر بھی کچھ خرابی ہوئی نا تو یہ ساروں کی آنکھیں لوگ چھوڑیں گے نہیں، یہ بغیر آنکھوں کے ہوں گے پھر۔ اچھا یہ بتائیے گا، جب خان صاحب کو پیمز لے کے آئے ہیں تو کہا جا رہا ہے 20 منٹ کا پروسیس ہے، حالانکہ جب ہم ڈاکٹر خرم صاحب سے ہماری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں یہ تو 20 منٹ کا پروسیس ہے ہی نہیں، یہ کون سا ایسا پروسیس کیا ہے؟ ٹھیک ہے تو یہ تو 20 منٹ کا ہوتا نہیں ہے، پھر بھی یہی ہم نے سنا کہ 20 منٹ کا پروسیس کیا ہے۔ تو اس دوران کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کی ایک طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے نجم سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب خان صاحب کو پولیٹیکل سپیس ملے گی، اب خان صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں ان کے بارے میں بھی سوچا جائے گا، اور اب جو چیزیں ہیں وہ بیک ڈور پہ چل رہی ہیں۔
آپ کو کوئی ایسی خبر آپ کے پاس بھی ہے کہ کیا واقعی کوئی طاقتور شخصیت ملی تھی؟ کیونکہ جب آپ کو کنفرم ہو گیا کہ ملاقات وہ خان صاحب کو پیمز لے کے گئے ہیں تو پھر آپ نے بھی کوئی کچھ نہ کچھ تو تصدیق کی ہوگی. دیکھیں ہم تصدیق کرنے کی تکلیف بھی نہیں کرتے کیونکہ سب جھوٹ ہے. مجھے بتائیں طاقتور شخصیت جیل کے اندر کیوں نہ جا سکی؟ پمز آنے کی کیا یہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ پمز آ کے طاقتور شخصیت نے ملنا تھا. اور پھر پولیٹیکل سپیس، یہ کون ہوتے ہیں پولیٹیکل سپیس دینے والے؟ ہمیں تو عدالت کی طرف سے، جیل کے قانون کی طرف سے ہماری ملاقاتیں ہیں. عمران خان ایک سابق وزیر اعظم ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کیسی جیلیں کاٹ چکے ہیں. ان کو جس طرح یہ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کو تو شرم آنی چاہیے. انہوں نے جو ان کے ساتھ یہ رویہ کیا، یہ جو 2 مہینے ملاقاتیں بند کی ہیں، یہ اس کا ابھی تو دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ان کا خیال ہے کہ ہم آرام سے ان کو بھول جائیں گے یا چھوڑ دیں گے. نہیں، یہ سب اس کا بتائیں گے. اور عمران خان کے ساتھ یہ جو آئسولیشن ہے، اس کا یہ حساب دیں گے. انہوں کے آپ کو پتہ نہیں کہ ہم ان سے کیا کریں گے. ابھی یہ دیکھیں ایک دفعہ یہ ذرا عمران خان تو نکلیں گے جیل سے کیونکہ ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے. تو یہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کو وہ فکر کرنی چاہیے. اور ان کو ڈر لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ جو ظالم آدمی ہے نا وہ ڈرتا ہے. ظالم آدمی خوف زدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ظلم کرتا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں عمران خان کی تو انشاءاللہ آنکھ کو بھی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ان کے ساتھ دنیا کی دعائیں ہیں. اور یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جن کے ساتھ دنیا کی بددعائیں ہیں. تو انشاءاللہ عمران خان کو کچھ نہیں ہوگا. ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے ان کے ساتھ کیا ہوگا. اچھا نورین صاحبہ یہ بتائیے گا، قاسم خان اور سلیمان خان خان صاحب کے 2 بیٹے، ہمیشہ قاسم کا ایک ٹویٹ آتا ہے کہ ہم لوگ پاکستان آنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہمیں نائکوپ نہیں دے رہے، یہ ہمارا وہ جو ہے نا ہمیں ویزا نہیں دے رہے. آپ کی کیونکہ قاسم اور سلیمان سے بات بھی ہوتی ہوگی، وہ کیونکہ اپنے والد کے بارے میں کنسرن ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں، اور ان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں جمائمہ، انہوں نے بھی بہت زیادہ کمپین کی ہے اس حوالے سے کہ میرے بچوں کے والد کو نہیں ملنے دیا جا رہا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کیوں نہیں آنے دے رہے سلمان اور قاسم کو؟ اور قاسم اور سلمان کو اگر فار ایگزامپل کل یا پرسوں ویزا ملے تو وہ فوراً آ جائیں گے؟ انشاءاللہ کیوں نہیں آئیں گے. یہ ان سے بھی ڈرتے ہیں. دیکھیں یہ ان کو ہر چیز کا ڈر ہے. ان کو پتہ ہے وہ باہر سے آئیں گے اور باہر کی دنیا ان کو جانتی ہے تو ان کو ڈر لگتا ہے. یہ اس ملک میں بیٹھے ہیں جرم کر کے، جس ملک میں وہ بچے وہاں کے شہری ہیں کیونکہ ان کی والدہ وہاں کی باعزت شہری ہیں. تو ان کو ڈر لگتا ہے کہ وہ آ گئے تو پھر کیا ہوگا. ابھی تو دیکھیں وہ نہیں ہے تو اتنا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ انشاءاللہ وہ آئیں گے ضرور. کب تک یہ روکیں گے؟ اور جب وہ آئیں گے پھر ان کو لگ پتا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. آپ سمجھتی ہیں اگر قاسم اور سلمان آ جاتے ہیں تو یہاں ہاں اڈیالہ کے اندر کوئی پاؤں رکھنے کی بھی جگہ ہوگی؟ لوگ نہیں، بالکل بالکل نہیں ہوگی. کیوں نہیں لوگ نکلیں گے؟ دیکھیں لوگ ابھی بھی آنا چاہتے ہیں. یہ مارتے ہیں، گاڑیاں توڑتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اڈیالہ میں کیا ہو رہا ہے؟ سب نے دیکھا ہے. گاڑیاں توڑ رہے ہیں، عورتوں کو گھسیٹ رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو پکڑ رہے ہیں. کتنا ظلم کرتے ہیں. لیکن اڈیالہ کے باہر پھر بھی سب آتے ہیں. یہ بتائیے گا نورین آپا، یہ بتائیے گا عظمیٰ خان صاحبہ اور آپ پہ نا 2 دفعہ اٹیک ہوا اور آپ کو زمین پہ گرایا گیا. پورے پاکستان نے اس پہ جو ہے بڑا ریئیکشن دیا، دکھ کا اظہار کیا. آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کے اندر بھی کوئی ایسا ہے چیز کہ میں اگر کبھی ہمیں موقع ملا تو ہم لوگ یہ کریں گے؟ نہیں دیکھیں ہم کبھی نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا یہ نہ ہماری تربیت ہے نہ ہماری تہذیب ہے. ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے نہ کرنے سے، ہمیں گرانے سے خود گرے ہیں. دیکھیں مجھے جب انہوں نے کیا تھا تو یہ اپنی خود ہی زمین پہ ہی خود آئے ہیں. جب انہوں نے ہمارے پہ پانی مارا یہ خود گرے ہیں اس سے. ہمیں کچھ نہیں فرق پڑا. ہمیں تو اللہ نے دیکھیں صحت کے ساتھ اٹھا لیا زمین سے. اللہ ہمارے ساتھ ہے نا. یہ ظالم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا. تو یہ دیکھیں ظالم ہے، یہ ظلم کر رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی. پھر بھی یہ ناکام ہے کیونکہ ان کا خیال تھا عمران خان کو لوگ بھول جائیں گے. عمران خان کے ساتھ لوگ پہلے سے کہیں زیادہ کھڑے ہیں. اور آپ نے کل لاک ڈاؤن دیکھا تھا، کتنا بڑا لاک ڈاؤن ہوا پاکستان میں. اور ابھی ان کی ظلم تشدد کے بعد کہ لوگوں کو کھلوا رہے تھے دکانیں، لوگوں نے دکانیں بند کی. لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دیا. دیکھیں ایک دن کا بڑا نقصان ہوتا ہے. ایک پان والا لاہور میں، وہ ہمیشہ سالوں سے ہے، جب ہم ابھی چھوٹے تھے تب سے ہے. تو کل اتفاق سے ہم ادھر سے گزرے تو ہم نے کہا چلو یہاں سے پان لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی آج تو اتوار تھی، پان بند ہے. اب وہ یہ نہ کہے کہ پان بند کیوں تھا.
وہ دکان لاہور کی مولا بخش، وہ کل بند تھی دکان. تو اس طرح لوگوں نے اپنا اظہار غصہ نکالا ہے، اور ان کو پتہ ہے کل کیا ہوا ہے. اگر پہلے یہ کہیں تھوڑے تھے تو اب تو یہ خود بخود عمران خان کا قد بڑا کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان اندر بیٹھے ہیں اور یہ باہر بیٹھ کے فارغ ہو رہے ہیں، اور عمران خان کا اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرے گا. عمران خان نے بہت بڑی قربانی دی ہے، بڑی سخت جیل کاٹی ہے، ایسی جیل کبھی ان میں سے کسی نے نہیں کاٹی. وہ جیل جائیں، آپ کو وہ کہانیاں سنائیں گے کہ یہ سب جا کے جیلوں میں کہ مہمانوں کی طرح رہے ہیں. سپرنٹینڈنٹ ان کا خدمت گزار ہوتا تھا، اس کے کمرے میں یہ بیٹھ کے دعوتیں کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، پارٹیاں کرتے تھے، فیملیز جاتی تھی، پارٹی والے جاتے تھے. عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے ان کو سب کچھ بند کیا کہ وکیل بھی نہیں مل سکتے، پارٹی والے بھی نہیں مل سکتے، فیملی بھی نہیں مل سکتی. تو یہ جرم کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں نا، یہ اب اگر چاہے سپرنٹینڈنٹ کے بس میں نہیں ہے، لیکن وہ اس کا مجرم ہے، اور ان کو سب کو حساب دینا ہوگا اس کا. اچھا نورین صاحبہ یہ بتائیے گا، خان صاحب نا، ہم پولیٹیکلی اگر بات کریں نا، خان صاحب اپنے پتے شو کرتے ہیں ہر ٹائم ٹو ٹائم نا. وہ ایک ایسا فیصلہ کرتے ہیں نا جو لوگ مطلب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، اچانک سے وہ فیصلہ ہوتا ہے اور لوگوں کے جسموں میں اور روحوں میں جان آ جاتی ہے. وہ لوگ پھر ایک دفعہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک فیصلہ سہیل افریدی کا تھا کہ مطلب علی امین گنڈا پور کو خان صاحب نے کافی دفعہ کہا آپریشن رکواؤ، ان کا کافی ساری اور بھی باتیں تھیں. جب ان کا دل کرتا، آپ کو اگر کوئی جانتا ہے تو وہ عمران خان کی وجہ سے جانتا ہے. آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ فیصل عباس کھر موجود ہیں، یہ بیٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اوورآل جو اسلام آباد میں ہیپننگز ہوتی ہیں ان کو یہ کور کرتے ہیں. ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ چیئرمین ہے بیرسٹر گور صاحب یا دیگر جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت کیا کر رہی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ فیصل عباس کھر صاحب بڑی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، آپ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، لیکن آپ عمران خان کی صحت والا اتنا بڑا معاملہ، اتنا سنگین معاملہ ہو چکا ہے، آپ کوئی پریشر ڈیولپ نہیں کر پائے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں آپ کی ایک چیز کی تصدیق کر دوں کہ جب یہ خبر سامنے آئی کہ عمران خان کو پیمز اسپتال کے اندر لایا گیا ہے، اس وقت سب سے پہلے حکومت نے ڈینائی کیا تھا. اگر آپ کچھ وفاقی وزراء کے میڈیا جو انہوں نے مختلف ٹاک شوز کے اندر بات چیت کی، اگر اس کو اٹھا کر دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس خبر کو چھپایا گیا. وفاقی وزراء یا چھپایا گیا یا وفاقی وزراء کو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. وہ تو بعد میں جب اسد اللہ خان کی خبر کے بعد ڈان اخبار نے خبر لگائی، جو اکرام جنیدی صاحب ہیں انہوں نے خبر لگائی، اور بعد میں پھر وفاقی وزراء نے بھی اس کو کنفرم کیا، کیونکہ پھر ظاہر ہے سوشل میڈیا کے اوپر اتنی زیادہ ڈسکشن اس کے اوپر ہو رہی تھی. دوسری بات یہ ہے شاہد حق نواز صاحب کے اس وقت جو خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر اجلاس چل رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے. اور ابھی انفارمیشن یہ بھی آ رہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ بذریعہ ویڈیو لنک اس اجلاس کے اندر شرکت کریں گی اور وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گی. ایک چیز آپ نے منگل کے روز دیکھا ہوگا کہ علیمہ خان صاحبہ نے اڈیالہ جیل کے باہر بڑی سنجیدہ گفتگو کی تھی، بہت پریشان، بہت ڈسٹرب ہمیں نظر آ رہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں سہیل افریدی صاحب سے یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو خیبر پختونخوا بھی بند کرنا پڑتا ہے تو بند کریں، ہماری عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو. اگر آج تک تھوڑی بہت ریزسٹنس باقی ہے، یا آپ اڈیالہ جیل کے باہر چیزیں دیکھتے ہیں، تو وہ جسٹ بیکاز آف عمران خان صاحب کی سسٹرز کی وجہ سے ہے، جو عمران خان کی ملاقات کو کوئی نارملائز نہیں ہونے دے رہی. جہاں تک بات ہے عمران خان کی صحت کا، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور جس کے 300 سے زائد ممبرز ہیں ان دا پروونشل اسمبلی، قومی اسمبلیز کے اندر اور ڈیفرنٹ. پھر آپ ٹکٹ ہولڈرز کی تعداد کا اندازہ لگائیں کہ ٹکٹ ہولڈرز کتنے ہیں. اب جب آپ اس کو سارے کو کلیکٹ کرتے ہیں تو پھر اتنی بڑی تعداد کے اندر جو نمائندے ہیں، چاہے مفاہمت کے تھرو چاہے مزاحمت کے تھرو، اگر اس صورتحال کے اندر کہ جب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ شدید ہے، تب اگر ملاقات نہیں کرواتے تو اتنی بڑی پارٹی کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. اس بڑی پارٹی کے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں. دیکھیں پارٹی پالیسی ہے، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ پارٹی پالیسی ہے، یا عمران خان صاحب نے اس وقت تمام جو اختیارات ہیں وہ محمود خان چکزئی صاحب یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دے رکھے ہیں. بیرسٹر گور صاحب ایٹ لیسٹ پارٹی کے چیئرمین تو ہیں نا. اگر انہوں نے آج یہاں پر بیٹھ کر کوئی لائے عمل دینا ہے، آج انہوں نے 8 فروری کے حوالے سے بات کرنی ہے، آج انہوں نے عمران خان کی صحت کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو سارا مدعا کس پر آئے گا کہ پارٹی کے چیئرمین کیا سوچ رہے ہیں، پارٹی کے چیئرمین کیا کر رہے ہیں. آج سہیل افریدی بھی یہاں پر موجود ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس، محمود خان چکزئی صاحب بھی موجود ہیں. سارے اسٹیک ہولڈرز تحریک انصاف کے جو ہیں وہ آج اکٹھے ہیں. مدعے 2 امپورٹنٹ ہیں، پہلا صحت کا، ملاقات کا،
اور دوسرا مدعا ہے 8 فروری کا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر بات کی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کا جو احتجاج ہے 8 فروری کا وہ 1 دن کا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، وہ احتجاج 1 دن کا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اس وقت تحریک انصاف تیاریاں کر رہی ہے 8 فروری کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے عمران خان کی صحت کو لے کر جو چیزیں ہیں اس پر تو ظاہر ہے تحریک انصاف کو آج یہاں سے لائے عمل دینا پڑے گا، کیونکہ اس وقت آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، سننے والے بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کارکنان کے اندر تشویش ہے۔ کارکنان چاہتے ہیں کہ پارٹی کیا کر رہی ہے، کیونکہ جب آپ کارکنان کو کال دیتے ہیں، کارکنان آتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، ریزسٹنس کرتے ہیں، لیکن پارٹی کیا کر رہی ہے، سوال یہ ہے۔ کاشف تمام تر ریلائے جو کر رہی ہے تحریک انصاف وہ کر رہی ہے خیبر پختونخوا پہ، سہیل خان افریدی پہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سہیل خان افریدی جو ہے پورے پاکستان جا رہے ہیں، لاہور گئے، کراچی گئے، پورا سوات ڈویژن، پورا جو خیبر ڈویژن ہے وہاں پر گئے، موبلائز کر رہے ہیں لوگوں کو۔ لیکن ایک اکیلا سہیل خان افریدی کیا کر سکتا ہے جب تک کہ پوری تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے یونٹی نہیں دکھاتی؟ علیمہ خانم کی جو تحفظات ہیں وہ ظاہر سی بات ہے بہن ہے، جتنی تکلیف علیمہ خانم کو ہوگی اتنی کسی کو نہیں ہے۔ علیمہ خانم بھی شرکت کر رہی ہیں۔ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں آج کیا بڑا کوئی فیصلہ متوقع ہو سکتا ہے تحریک انصاف کی جانب سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کے اندر یونٹی نہ ہونے کی ہی وجہ ہے کہ آج عمران خان جیل کے اندر ہیں اور بات نارملائز ہو چکی ہے۔ عمران خان تحریک انصاف کی یونٹی نہ ہونے کی وجہ ہے کہ عمران خان کے کیسز 1 سال سے زائد ضمانت کا کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتا۔ تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا، عدالتی روایات یہ کہتی ہیں، قانون یہ کہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر آپ مرد کی حد تک ضمانت کے کیس کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتے تو عورت کی حد تک آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، عدالتی روایات یہ کہتی ہیں۔ لیکن 1.5 سال سے کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہے، چیزیں نارملائز ہو چکی ہیں، وہ صرف اس وجہ کہ پارٹی کے اندر اپنے اختلافات زیادہ ہیں۔ اب تو 2 ماہ سے غیر اعلانیہ طور پر ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہے، بات نارملائز ہو چکی ہے کہ ٹھیک ہے جی اگر ملاقاتیں نہیں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پارٹی کے اندر یونٹی نہیں ہے۔ اور اب اگر شاہد اک نواز صاحب، اب اگر یہ بھی چیز ہو جاتی ہے کہ پارٹی اختلافات کے اندر رہتی ہے اور عمران خان صاحب کی صحت کی تشویشناک خبروں کے باعث ملاقات نہیں ہو پاتی، تو پھر جو ہے وہ میرے خیال میں ان تمام لوگوں کو ریزائن کر کے گھر چلے جانا چاہیے، کیونکہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی جماعت ہے اور سب سے بڑی جماعت صرف ایک ملاقات نہیں کر سکتی یا اپنے پارٹی کا جو جس نے یہ پارٹی بنائی ہے اگر اس کی صحت کے بارے میں کچھ چیزیں نہیں سمجھ سکتی یا سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتی، تو میرے خیال میں پھر یہاں پر اتنے عہدوں پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پارلیمنٹ جاتے ہیں، آپ چیزیں انجوائے کرتے ہیں، ساری پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں، کس نام کے اوپر؟ عمران خان کے نام کے اوپر۔ کر صاحب آخری سوال یہ ہے کہ علیمہ خانم پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا مروت صاحب اور سینیٹر مشال یوسفزئی صاحبہ ہیں، انہوں نے پروگرام میں توشہ خانہ کیس کا حوالہ دیا، کہا کہ وہ ہار تو بشرا بی بی کے پاس ہی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایک کو سینیٹر بنوایا گیا، ایک کو وہ ایم این اے بنا پی ٹی آئی کی وجہ سے، یہ لوگ تو کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول والا فارمولہ ہے، یہ لوگ اتنا علیمہ خانم کے اگینسٹ کیوں ہیں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دیکھیں، شاہد اک نواز، ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ہم نے آج تک کسی ایسی پولیٹیکل پارٹی کے اتنے اختلافات آن دا اسکرین نہیں دیکھے، میڈیا کے اوپر نہیں دیکھے۔ مثال کے طور پہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ وہ ہار لے کر گئی تھی اور علیمہ خان صاحبہ نے وہ ہار بشرا بی بی سے لیا اور انہوں نے واپس نہیں کیا، مثال کے طور پہ، تو کیا یہ مشال یوسفزئی صاحبہ کو زیب دیتا تھا کہ وہ ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر آسمہ شرازی صاحب کے پروگرام کے اندر یہ کہیں کہ جی علیمہ خان صاحبہ لے گئی تھی؟ یا شرف افضل مروت کو یہ زیب دیتا؟ چلو شرف افضل مروت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، شرف افضل مروت پارٹی سے آؤٹ ہیں، سینیٹر مشال یوسفزئی صاحب ان کو یہ زیب دیتا تھا؟ یہ کسی کے پروپیگنڈے کے تھرو ہو سکتا ہے، کوئی ان کا آبجیکٹو ہو سکتا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ادروائز اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ یہ لوگ جب ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر باتیں کریں گے، صرف ٹی وی چینل کے اوپر ایک بات کرنے پر آپ اس سے 24 گھنٹے اگلے تمام جو اسٹیبلشمنٹ کے پے رول کے اوپر صحافی ہیں ان کے ویلاگز اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے ٹویٹس اٹھا کر دیکھ لیں، ڈسکشن کیا ہو رہی ہے کہ علیمہ خان نے ہار چرایا تھا۔ یہاں سے جو اینٹی گروپ ہوتا ہے اس کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں۔